اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابر اسلامک سٹوریز کے پیارے ناظرین السلام علیکم۔ عید کی نماز کا طریقہ۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کا ایک ہی طریقہ ہے۔ یہ نماز خطبہ سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ عید کی نماز باجماعت پڑھنا لازم ہے۔ اکیلا آدمی بغیر جماعت کے نہیں پڑھ سکتا۔ عید کی نماز سے پہلے اذان اور اقامت نہیں کہی جاتی۔ عید کی نماز 2 رکعت واجب پر مشتمل ہوتی ہے، جس میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اور قرات شروع کرنے سے پہلے، اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں قرات ختم کرنے کے بعد رکوع سے پہلے۔ زائد تکبیریں کہتے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے جاتے ہیں۔ عید کی نماز کا طریقہ تفصیل کے ساتھ درج ذیل ہے۔ پہلے نیت کر لیں، میں نے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز واجب بما 6 زائد تکبیروں کے امام کے پیچھے ادا کرنے کی نیت کی۔ نیت کر لینے کے بعد امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ آپ بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیریں کہیں اور ہاتھ باندھ لیں۔ پھر ثنا پڑھ کر امام صاحب کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیریں کہیں گے اور ہاتھ کھلے چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری تکبیر بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کہیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری تکبیر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کہیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ آپ بھی امام صاحب کی اتباع کرتے رہیں۔ ہر تکبیر کے بعد اتنی دیر ٹھہرنا ہے جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے۔ اب امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر بآواز بلند قرات کریں گے۔ آپ خاموشی سے پوری توجہ اور انہاک کے ساتھ قرات سنیں۔ عام نمازوں کی طرح رکوع و سجدہ میں امام صاحب کے ساتھ شامل رہیں اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو کر امام صاحب کی قرات کو انتہائی غور و فکر کے ساتھ سنتے رہیں۔ امام صاحب قرات مکمل کر کے رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہیں گے اور حسب سابق ہر تکبیر کے ساتھ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ آپ کو بھی امام صاحب کی پوری اتباع کرنی ہوگی۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر کانوں تک ہاتھ اٹھائے بغیر کہہ کر رکوع میں جائیں گے اور عام نمازوں کی طرح سجدہ اور تشہید سے فارغ ہو کر سلام پھیر دیں گے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگ سکتے ہیں اور خطبہ کے بعد بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ قبولیت کا وقت ہے۔ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ مسبوق کے احکام۔ اگر کوئی شخص اتنی تاخیر سے آیا کہ امام صاحب تکبیر کہہ کر قرات شروع کر چکے تھے تو یہ تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنے طور پر 3 تکبیریں کہہ کر قرات کے استماع میں مشغول ہو جائے۔ اگر امام صاحب رکوع کر چکے ہیں تو یہ تکبیر تحریمہ کہہ کر 3 تکبیریں کہے اور پھر رکوع میں چلا جائے، اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیریں کہنے سے امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے تو تکبیر تحریمہ کہہ کر رکوع میں شامل ہو جائیں اور تسبیحات کی بجائے رکوع کے اندر ہاتھ اٹھائے بغیر 3 تکبیریں کہہ لیں۔ اگر اس کی تکبیریں پوری نہیں ہوئی تھیں کہ امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے تو یہ تکبیریں چھوڑ کر امام صاحب کی اتباع میں رکوع سے اٹھ جائے۔ اس کی نماز بغیر کسی قسم کی کراہت کے ساتھ پوری ہو جائے گی۔ اگر پہلی رکعت مکمل ہو گئی اور دوسری رکعت میں شریک ہوا تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر پہلے ثنا پڑھے، پھر قرات کرے اور رکوع میں جانے سے پہلے تکبیریں کہے۔ لیکن اگر مسئلہ معلوم نہ ہو، نیک کی وجہ سے پہلے تکبیریں کہہ لیں تو بھی نماز درست ہو جائے گی، مگر جان بوجھ کر اس طرح کرنا بہتر نہیں ہے۔ اگر نماز عید کی دونوں رکعتیں نکل جائیں اور اتحیات میں شریک ہو تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز کو اس طرح مکمل کریں جس طرح اس کا طریقہ لکھا گیا ہے، اور ہر رکعت میں اپنے موقع پر زائد تکبیریں کہیں۔ بھولنے کی صورت میں اگر کوئی تقدیم و تاخیر ہو جائے تو معاف ہے۔
اگر عید کی نماز کے وقت جنازہ حاضر ہو تو پہلے عید کی نماز ادا کریں، پھر جنازہ پڑھیں اور پھر عید کا خطبہ پڑھیں۔ جمعہ کی نماز کے واجب اور صحیح کے لیے جو شرائط ہیں وہی نماز عید کے لیے بھی ہیں۔ اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل بابر اسلامک سٹوریز کو لازمی سبسکرائب کریں اور ہمارے ہر آنے والی ویڈیوز کو لازمی دیکھیں۔ جزاک اللہ بہت بہت سننے کا۔